بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور بزرگی والا ہے۔ امت مسلمہ کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو، السلام علیکم۔ عزیز دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں جن کو ان کی دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار دولت اور بادشاہت کے نشے میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو معبود فرمایا، ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکشی کی اور نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائے جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح ملک الموت نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی۔ اس کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ اس قوم کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم نہ اللہ پاک نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر رب کریم کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی اور یہ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستو، شداد ایک وسیع سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔
شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بند تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر یہ کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ اسی وقت اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 200 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ چنانچہ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور جواہرات بھی لگائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد کیونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محل بنانے کے اندر ماہر تھی اور شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج پر تھا۔ چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ڈیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے کی اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئی۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی، اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل تیار ہو گئی تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا اور شداد جنت تیار ہونے کی خبر سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی جنت کے دروازے پر ہی پہنچا تھا تو اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد نے اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت شداد کے ساتھیوں نے شداد سے پوچھا، یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے کہا کہ یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد نے ملک الموت علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے صرف جنت میں قدم رکھنے کی اجازت دی جائے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے بہت رویا، لیکن ملک الموت نے اللہ پاک کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد قوم عاد کو بہت سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو پھر چاہے شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی
اور اسی طرح اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ پاک کا یہ حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے، اور ان کے جانے کے بعد اللہ پاک نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دیں۔ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی وہ آندھی اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین کے اندر غرق کر دیے گئے، اور اللہ پاک نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی میں بڑے بڑے محل تھے وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر غرق کر دیا کہ کسی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ محترم عزیز دوستو، اس طرح اللہ پاک نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ اپنے حضور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔